تو آپ یہ بتائیے کہ جو پی سی او ایس ہے اس ٹرم کا مطلب کیا ہے، اس کو جنرل وے میں ذرا سمجھائیے. Okay, first of all, thank you so much for having me. PCOS is basically polycystic ovarian syndrome. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو ہماری فیمیلز کی جو اووریز ہوتی ہیں اس کے اوپر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں. اچھا. وہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جیسے ارریگولر پیریڈز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹین ایج میں بھی یہ ہوتا ہے. ایون اٹس ناٹ جسٹ اسپیسیفائڈ فار ٹین ایج اونلی, بلکہ یہ ایڈلٹس فیمیلز میں بھی دیکھی جاتی ہے یہ والی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر جو لڑکیاں ہیں وہ 11 سال سے 18 سال 19 سال کی ایج میں ہیں یا اس سے اوپر کی بھی ہیں, یہ دونوں میں ایکولی ایگزسٹ کر سکتی ہے. اچھا, دونوں میں ایگزسٹ کر سکتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھیلیاں بن جاتی ہیں, پانی کی تھیلیاں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ارریگولر پیریڈز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ آئی وڈ کال اٹ ایز این ایپیڈیمک, کیونکہ یہ اتنا کامن ہو چکا ہے پاکستان میں اور پورے ورلڈ میں گلوبلی اتنا کامن ہو چکا ہے کہ 5 میں سے 3 لڑکیاں یا خواتین ان کو پی سی او ایس ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی لائک الارمنگ سچویشن ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ نے حفصہ کہا کہ اتنی زیادہ اس کی ریشو ہوتی جا رہی ہے, مطلب ایک جس طرح آپ نے ٹرم یوز کیا ایپیڈیمک کی طرح یہ پھیل رہا ہے, تو اگر اتنا پھیل رہا ہے تو خواتین کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مطلب اس کی کیا سمٹمس کیا ہیں؟ ہم اس کے علاج کی طرف تو بعد میں جائیں گے, لیکن پہلے جو ایک بیسک پوائنٹ ہے کہ اگر خواتین میں یہ چیز پائی جا رہی ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب یہ ارریگولر پیریڈ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو سائیکل جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے سائڈ افیکٹس کیا آتے ہیں خواتین کے اوپر, اس کے اوپر بتائیے گا. ٹھیک ہے, اس کو ڈائگنوز کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل, اگر آپ کو ارریگولر پیریڈس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کچھ مہینوں میں نہیں ہو رہے, پیریڈز ہی نہیں آ رہے, سائیکل آپ کا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, تو ایک یہ بھی اس کا ڈائگنوسس ہے. سیکنڈلی, ہماری فیمیل ہارمونس جو ہے نا ان کا لیول کم ہو جاتا ہے, اور اینڈروجنز لیول جو میل ہارمونز ہیں باڈی کے اندر, فیمیل باڈی کے اندر, اس کا لیول تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میل کریکٹرز ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا فیشیل ہیئر, ایکسیسو فیشیل ہیئر وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں فیس پر یا ادر پارٹس آف دا باڈی. فیمیلز میں نارملی ایسٹروجن ہوتا ہے, فیمیل میں ایسٹروجن ہوتا ہے, یس, اور وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کے لیولز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. سارے ہی ہارمونز, ایف ایس ایچ ہوتا ہے, ایل ایچ ہوتا ہے, ان سب کے لیولز جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اینڈروجن جو ہے, اینڈروجن از بیسیکلی اے میل اسپیسیفک ہارمون. ٹھیک ہے, اس کے لیول باڈی میں فیمیل میں ایک جو لیول ہے, ہوتے ہیں یہ فیمیل باڈی میں, لیکن اس کا لیول ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا ایلیویٹ کر جاتا ہے, تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میل سیکنڈری سیکس کریکٹرز جو ہیں وہ تھوڑے سے انڈیوس ہو جاتے ہیں فیمیل باڈیز میں. جس طرح فیشیل ہیئر ہوتا ہے, موسٹلی چین پہ ہیئر ہو جاتے ہیں, یا ٹیمپورل ریجن, یہ جو یہ والا ریجن ہوتا ہے یہاں پہ ہیئر لاس ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اس کی ڈائگنوسٹک. آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جو پی سی او ایس ہے اس سے جب آپ کا جو پیریڈ سائیکل ہے جب وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کے سائڈ افیکٹس میں یا اس کے آفٹر افیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکنی شروع ہو سکتی ہے, یس, فیشیل ہیئر آنا شروع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے اس کا سارے سمٹمز وغیرہ بتا دیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پی سی او ایس جو ہے یہ اوور دا ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے یا پھر جینیٹک ہے, یا اس کی ریزنس کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا, یہ جینیٹکلی بھی ہو سکتا ہے, اور بیسیکلی مین جو ریزن اس پہ افیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ لائف اسٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے. لائک اف یو ڈونٹ ہیو این ہیلدی لائف اسٹائل, اگر آپ کا لائف اسٹائل ہیلدی نہیں ہے, اگر آپ جنک فوڈ بہت زیادہ لے رہے ہیں, آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے, اسٹریس لیولز بہت زیادہ ہیں. اسٹریس لیول سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں کارٹیسول کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک ہارمون ہے. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ لائک پی سی او ایس انڈیوس ہو جاتا ہے باڈی میں. تو بیسیکلی جو اگر آئی وڈ سمرائز اٹ کہ لائف اسٹائل آپ کا اگر خراب ہوگا تو اٹ کین لیڈ ٹو پی سی او ایس. جس طرح آپ نے کہا ہے تو میں اس کو عام فہم زبان میں اگر بتانا چاہوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے سونے جاگنے کی روٹین, آپ کے کھانے پینے کی روٹین, جس کو ہم لائف اسٹائل کہہ رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ آپ باہر کا کھانا بہت زیادہ کھا رہے ہیں, تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہیں, اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پی سی او ایس ہو سکتا ہے. پی سی او ایس بیسیکلی ایک سنڈروم ہے جو جس طرح بھی حفصہ نے بتا دیا آپ کو, اور خواتین کے لیے بالخصوص جو ورکنگ وومن ہیں یا پھر ہاؤس وائفز ہیں یا پھر اسٹوڈنٹس ہیں, کسی بھی ڈومین میں فال کر رہی ہیں جو خواتین ہیں, ان سب کو اپنے لائف اسٹائل کو بہت زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مطلب اس کے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سر درد لیں, اب اسی پہ ہم آنے لگیں کہ کس طرح ہم سمپلر وے میں اپنے لائف اسٹائل کو مینیج کر سکتے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے. اچھا صاحب, جس طرح ہم نے کہا کہ لائف اسٹائل کو ہم نے کرنا ہے مینیج, تو پھر چلیں ہم ڈائٹ کی طرف آئے تھے جو ہمارا ایک مین اس میں ہوتی ہے ہماری ڈومین. تو کون سی ڈائٹ ہے جو کہ ہمیں رکھنی چاہیے؟ اچھا, دو اس کویشچن کے 2 پارٹس ہیں.
پی سی او ایس اگر نہیں ڈیولپ ہوا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو نارملی جو ٹین ایج میں لڑکیاں ہیں یا پھر لیٹ 30s لیٹ 40s میں ہیں, ان کو نارملی ایک ہیلدی ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے کیا ہوگی؟ اگر نارملی سب فیمیلس کو اگر میں رکھوں مائنڈ میں, تو ایک ہیلدی ڈائٹ جس میں آپ پراپر میلس لے رہے ہیں, میل اسکپ نہیں کر رہے ہیں, زیادہ آئلی چیزیں نہیں لے رہے ہیں, تلی ہوئی چیزیں, باہر کا جنک زیادہ کنزیوم نہیں کر رہے, کیونکہ بیسیکلی آج کل جتنی بیماریاں ہم دیکھتے ہیں وہ ساری اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم فاسٹ فوڈ جنک فوڈ بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, تو یہ بھی ریزن ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ فاسٹ فوڈ جو لوگ کھاتے ہیں, تو آپ نے بتا دیا کہ مطلب یہ نہیں کھانا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. میرا بیسک کویشچن یہ تھا کہ مطلب گھر میں ایسی کون سی چیزیں ہیں یا کون سے فروٹس یا کون سی ایسی ڈائٹ لینی چاہیے جس سے لائف اسٹائل بہتر ہو سکے؟ مطلب اگر یہ جنک فوڈ تو ٹھیک ہے اوائڈ کرنا, یہ ایک بات آپ نے بتا دی, لیکن اوائڈ کر کے کھانا کیا ہے, ٹھیک ہے, کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں؟ اوکے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ لیتے ہیں. اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں جس سے آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن کیا کہتے ہیں, جو سوجن ہو جاتی ہے باڈی میں, اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ڈائٹ ہم لیتے ہیں, بہت بیسک چیز جو ہمارے گھر میں کچن میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, دیٹ از ہلدی, ٹرمرک. ہلدی جو ہے یہ بہت اچھی ہے اگر ہم ڈائٹ میں اپنے انکلوڈ کریں, چاہے آپ کو پی سی او ایس ہے چاہے آپ کو پی سی او ایس نہیں ہے. اگر آپ کی ڈائٹ میں ہلدی کا اماؤنٹ تھوڑی ہوگی تو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو الاٹ. ہلدی, اس کے علاوہ السی کے جو بیج ہوتے ہیں, فلیکس سیڈ جن کو کہتے ہیں, وہ آپ اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں, وہ بہت اچھے ایز اے ریمیڈی ورک کرتے ہیں پی سی او ایس کے لیے. اس کے علاوہ میتھی دانہ بھی بہت اچھا ہے اس کے لیے. اجوائن بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو صبح کے ٹائم کنزیوم کریں یا کھانے میں ہی ڈال دیں, یا ہلدی بھی. لائک ان میں مین چیز جو آئی ووڈ سجیسٹ وہ یہ ہے کہ ہلدی اپنے کھانے میں کوانٹٹی تھوڑی سی زیادہ کر دیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ میں آ جاتا ہے, تو یہ کافی اچھی ریمیڈی ہے. یعنی کہ پی سی او ایس میں اس میں یہ انفلیمیشن بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک ہیلتھ اس میں آتا ہے. اب جس خاتون کو یا لڑکی کو یہ پی سی او ایس ہو چکا ہے, یہ میڈیکل کنڈیشن ہو گئی ہے, تو پھر اس کے ہونے کے بعد کیا یہ ریورسیبل ہے؟ میڈیکلی اس کا کوئی کیور نہیں ہے, پی سی او ایس کا اس کا کوئی کیور نہیں ہے. اٹ کین اونلی بی مینیجڈ. آپ اس کو ڈائٹ کے تھرو صرف مینیج کر سکتے ہیں. مطلب اس کے سمٹمز جو ہمیں دکھ رہے ہیں, جو نظر آ رہے ہیں, جو ان کے سمٹمز ہیں, وہ ہم کسی طریقے سے کم کر سکتے ہیں صرف مینیج کر کے. مینیج ہم کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ڈائبٹیز کی جو ڈائٹ ہوتی ہے نا, وہی ڈائٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ پی سی او ایس والے جو پیشنٹس ہیں وہ یہ ڈائٹ لیں. کیوں؟ کیونکہ مینلی وہی ہماری باڈی میں افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو ڈائبٹیز کا ہو رہا ہوتا ہے وہی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جو پی سی او ایس کا ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ پی سی او ایس میں یہ ہوتا ہے ہماری باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر اسپائک کر جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, جو گلوکوز لیول جو ہے نا ہماری باڈی میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے, تو گلائسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے وہ والے فروٹس یا وہ والے فوڈس کنزیوم کرنے چاہیے, لینے چاہیے جو لیس شوگر میں ہو. جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو آپ